کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، اس لیے کہ تم غور و فکر کرو اس کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جن کو اللہ نے دماغ دیے ہیں، عقل دی ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں، غور و فکر کرنا۔ افلا تتفکرون افلا یتفکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے، تمہارے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے۔ اللہ نے غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، حیوانات کو نہیں دی، کسی مخلوق کو نہیں دی، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے تو انسانوں کو دی ہے۔ اور یہ انسان اگر غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا غور و فکر کرنا کیا ہے؟ ایک تو وہ علوم والا غور و فکر ہے کہ اس سے خزانے ملتے ہیں، علوم کے خزانے منکشف ہوتے ہیں، لیکن وہ منکشف ہوں یا نہ ہوں، وہ آٹومیٹک پروسیس ہے۔ قرآن پڑھنے سے علوم منکشف ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے عجائبات منکشف ہوتے رہتے ہیں، وہ آٹومیٹک پروسیس ہے۔ تم نے کس نیت سے غور و فکر کرنا ہے؟ تم نے صرف غور و فکر یہ کرنا ہے، قرآن کی آیت پڑھ لی، سورت پڑھ لی، پڑھنے کے بعد تم نے غور و فکر یہ کرنا ہے، بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، اس میں میرے لیے کیا حکم ہے۔ اگر یہ غور و فکر کا منہج موجود ہے، اگر یہ ڈائمنشن موجود ہے، اگر یہ جہت موجود ہے، اللہ اکبر، کہ قرآن پڑھو اور پڑھ کے بیٹھ کے سوچو کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس آیت میں مجھے کیا کہا گیا ہے۔ ہر آیت اس فکر سے پڑھی جائے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ اگر یہ غور و فکر موجود ہو تو علوم کے خزانے تو اس کے اوپر منکشف ہوں گے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور نصیحت کے رستے پر چلانا ہے، وہ نصیحت کا رستہ بھی اسی غور و فکر سے ہو کے گزرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، جب خلیفہ بن گئے تب بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تفکر فی القرآن کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہ مجھے تفکر فی القرآن کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ جو چیزیں تفکر سے حاصل ہوتی ہیں یہ ہے غوطہ زنی۔ اور تفکر کیا کرنا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ڈھونڈنی، ہم نے کوئی ان علوم کی طرف نہیں جانا۔ یہ علوم تو بے شمار ہیں، میں نے عرض کیا کچھ معلوم ہیں کچھ نامعلوم ہیں، قیامت تک پتہ نہیں کتنے علوم نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کا ذکر ڈاکٹر محمود احمد غازی نے بھی اپنے جو ان کے ہیں محاضرات قرآنی اس کے اندر کیا ہے۔ فرانسیسی موسیقار کا ایک تذکرہ کیا انہوں نے کہ ڈاکٹر حمید اللہ فرانس میں تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ میں فرانس میں رہا، دین کی تبلیغ کرتا رہا، اور اوسطاً 2 لوگ روزانہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوتے رہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو شخص مسلمان ہونے آتا تھا، میں اس کا بایو ڈیٹا لکھ لیتا تھا کہ یہ کون ہے، کیوں مسلمان ہو، یہ بھی پوچھتا تھا تیری مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے، اور پھر میں لکھ لیتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک فرانس کا بہت بڑا موسیقار جس کا نام انہوں نے لکھا یارک یلبر، وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا میرے پاس۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کا جو میری روٹین تھی، میں نے اس کا عطا پتہ لکھا، بایو ڈیٹا لکھا، اور ساتھ میں نے پوچھ لیا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے ہو، کیوں ہونا چاہتے ہو۔ تو اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں فرانس کا بہت بڑا موسیقار ہوں، اور موسیقی کے جتنے علوم میں جانتا ہوں فرانس میں شاید کوئی نہیں جانتا۔ تو کہتا ہے ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ کسی فنکشن میں گیا، وہ مسلمان دوست تھا، تو میں اس فنکشن میں جا رہا تھا تو دور سے ہی مجھے ایک موسیقی کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا بڑی شاندار موسیقی، اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ اور جیسے جیسے ہم اس فنکشن کی ہال کے قریب ہوتے گئے، وہ آواز جو ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہوتی گئی، اور میں بہت حیران ہوا کہ ایسی موسیقی تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں، اور وہ ایسی پھر شاندار موسیقی تھی کہ جو رولز میں نے پڑھے ہوئے تھے، جو علوم میں نے پڑھے تھے، ان علوم کے مطابق بھی تھی۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا موسیقی ہے؟ اس نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے بھلے آدمی، یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ تو کہتا ہے میں نے پھر پوچھا قرآن کیا ہوتا ہے؟ اس نے مجھے تعارف کروایا، تو میں حیران ہو گیا۔ پھر میں نے تھوڑا قرآن پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ مجھے جو بہترین علوم موسیقی کے آتے تھے، قرآن کی ہر آیت اس کے مطابق تھی۔ اب یہ عجیب بات ہے،
وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ قرآن کوئی موسیقی کی کتاب ہے، اور کہتے ہیں میری سمجھ میں ککھ نہیں آیا کہ یہ کیا سمجھ کے اور کیا چیز سوچ کے یہ مسلمان ہو رہا ہے۔ خیر کہتے ہیں میں نے لکھ لیا، سمجھ میں مجھے کچھ نہیں آیا ابھی یہ کیا کہتا ہے، میں نے لکھ بھی لیا اور اس کے بعد اس کا ایک گائیڈ مقرر کر دیا، اس کو پڑھاؤ۔ تو کہتا ہے کہ 4-6 مہینے بعد ایک دن وہ دونوں میرے پاس آ گئے، اس کا گائیڈ بھی، مدرس اس کا، اور وہ دونوں میرے پاس آ گئے، اور جھگڑا ان کا ایک جھگڑا لے کے میرے پاس آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا یوک یلبر کا جو نو مسلم تھا، اس کا سٹینڈ پوائنٹ یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ مجھے ٹھیک قرآن نہیں پڑھا رہا۔ تو اس کا خیال یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے یہ سورت پڑھائی ہے، اذا جاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ پڑھائی ہے اس کو سورت، یہ کہتا ہے کہ یہ جو افواجا ہے نا، افواجا اور فسبح، اس کے درمیان میں کوئی لفظ ہے اور یہ مجھے بتا نہیں رہا کہ وہ کیا لفظ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں میں پہلے بھی حیران تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، تو اب تو میں بالکل ہی حیران ہو گیا کہ اس کا میں کیا جواب دوں۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ اس میں لفظ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس جو موسیقی کا علم ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور میرے علم کے مطابق قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ پورا اتر رہا ہے، لیکن یہاں آ کے افواجا اور فسبح کے درمیان میں وہ میرے جو رولز ہیں اس میں گڑبڑ آتی ہے، اور مجھے پریشانی ہے کہ یہاں پہ کچھ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں سوچوں میں اس کو کیا بتاؤں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو۔ کہتا بڑا میں پریشان ہوا، میں نے اس کو کہا تم ٹھہرو میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں اس کو کیا بتاؤں، نو مسلم ہے، اس کو اگر میں کہوں کون سا علم ہے اس کا، کس علم کے مطابق وہ پرکھ رہا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علوم کا خزانہ ہے نا، لا تنقضی عجائبہ، معلوم علوم بھی نامعلوم علوم بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ بچپن میں جس قاری صاحب سے میں نے قرآن پڑھا تھا نا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو افواجا اور فسبح ہے نا، یہاں رکنا نہیں ہے افواجا پہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا میں نے جس شخص سے قرآن پڑھا تھا قاری صاحب سے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ افواجا پہ رک کے توقف کر کے فسبح نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے افواجا فسبح، یوں کہنا ہے۔ کہتا ہے قاری صاحب نے مجھے بچپن میں یہ بات کہی تھی، بعد میں محو ہو گئی ذہن سے، اور اب جب وہ اس نے میرے ساتھ یہ مسئلہ کھڑا کیا تو مجھے وہ یاد آ، مجھے پھر یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ میں نے یہاں پہ رک کے پڑھا تھا تو قاری صاحب نے مجھے ایک تھپڑ بھی لگایا تھا کہ رک کے نہیں پڑھنا، افواجا فسبح پڑھنا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ اصل میں نا یہ اس کی قرات کے 2 طریقے ہیں، اور اصل طریقہ یہ ہے افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب اس کو یہ کہا نا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا، اور اس نے کہا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ اور وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ٹھیک تھا اور کیا غلط تھا، کون سا علم تھا جس کے مطابق وہ اس کو پرکھ رہا تھا۔ علوم کا تو یہ خزانہ ہے، لا تنقضی عجائبہ، اور قیامت تک نکلتے رہیں گے، لیکن ہمارا تفکر اور تدبر اس لیے نہیں کہ ہم کوئی نئی چیز ڈھونڈ کے لائیں، ہمارا تفکر اور تدبر اس لیے کہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی یوں سمجھو کہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یعنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے بھی نقطہ نہیں کھلے گا، عقدہ نہیں کھلے گا، نقطہ ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔